قبر پر فاتحہ پڑھنے کا میں سب سے آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب اپنے والدین کی یا مرحومین کی یا کسی کی بھی قبر پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں طریقہ ہی ٹھیک نہیں پتہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح سے فاتحہ پڑھیں۔ تو میں بڑا آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، چاہے بالکل بھی آپ کو پڑھنا نہ آتا ہو لیکن اس کے بعد بھی آپ لوگ فاتحہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور خود سے بخش بھی سکتے ہیں، خود ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے ہی آپ قبر کے اوپر پہنچے اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ بھائی اب ہمیں کچھ پڑھ دیں، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، ہمیں طریقہ پتہ نہیں ہے۔ فاتحہ کہتے کس کو ہیں؟ اصل میں جو فاتحہ ہے اس نام کی ایک قرآن میں سورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جو قرآن کی پہلی سورت ہے جس کو ہر انسان نماز میں پڑھتا ہے، جس کے بغیر نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہر انسان کو یاد ہوتی ہے۔ تو فاتحہ کا جو صحیح اور ترتیب وار جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ کوئی سورت پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں 3 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فلق پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد سورہ ناس پڑھیں قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت، اس کے بعد آپ الف لام میم پڑھیں اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک۔ اس کے بعد کی چند آیات ہیں جو قرآن کے حصے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد مردے کو مرحوم کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہی تو ہمیں یاد نہیں ہے، تو اب ہم کس طرح سے فاتحہ پڑھیں؟ اگر کسی انسان کو یہ پوری ترتیب نہیں یاد ہے تو اس کو کچھ تو یاد ہوگا نا۔ اگر کچھ بھی یاد ہے، قرآن میں سے کوئی سورت اس کو یاد ہے، مثلا سورہ اخلاص یاد ہے، قل ھو اللہ احد یاد ہے، سورہ فاتحہ تو عام طور سے سب کو یاد ہوتی ہے کیونکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ دیں، بس یہ فاتحہ ہو گیا، آپ ایصال ثواب کر دیں کہ اے پروردگار عالم، یہ ثواب ہم اپنے مرحوم کو دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اللہ تو اس ثواب کو ہمارے مرحوم تک پہنچا دے۔ یہ بخش دیا آپ نے، کوئی اس کے لیے الگ سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ الگ سے بلائیں اور الگ سے کسی کو بلوا کے بخشوائیں، بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو سورہ اخلاص بھی یاد نہیں ہے تو صرف سورہ فاتحہ، تو اصل میں جو فاتحہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو آپ صرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ کو جو بھی جتنی بھی صورتیں یاد ہیں آپ جس طرح سے چاہیں پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ اصل دعائے مغفرت جو ہے وہ دعا ہے، آپ نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، چاہے ایک صورت ہی آپ کو یاد ہو وہی پڑھ لیں، اس کے بعد اب اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے مرحوم کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کے قبر سے عذاب کو مرتفع فرما دے، اٹھا لے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ پھر آپ جس طرح سے چاہیں، جس انداز میں چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ کو آپ کو سنانا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، تو اس لیے آپ کے دل میں جتنا جیسے ہو اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں اور اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں
ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور